ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا تعلق مادے سے نہیں ہوتا. آپ کسی کو بولیں کہ کسی کے پاس اتنا یہ ہے اتنا یہ ہے تو یہ ساری چیزیں تب آپ کو نظر آئیں گی جب آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس جو ہے مثلاً پیسہ زیادہ ہے نظر آتا ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے, زمین زیادہ ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن معرفت جو ہے وہ مادہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ظاہری نظر آئے. معرفت کا ادراک انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی کس چیز کی معرفت ہے اس کے عمل سے ظہور کرتی ہے. اب اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کون سی چیز ایسی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی بہت ثروت نہیں ہے ان کی زندگی میں. آپ جانتے ہیں مدینہ یہ شروع کے سال جو تھے وہ کوئی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھے. مال غنیمت بھی وہ جنگوں میں ملتا تھا تو اس میں لوگوں کی تعداد اور اس کے تقسیم ہونا اور ساری چیزیں ایسا نہیں تھا. اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ سب سے پہلے مال جو ہے وہ خود لے لیا جائے نعوذ باللہ اور پھر جو ہے وہ نہ, وہ رسول ہے, جو حکم ہے جو امر ہے اسی طرح چیزیں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی, بلکہ اپنی چیز بھی لوگوں کو تقسیم کر دیتے. مشہور ہے مولا متقیان جب جنگ سے آتے ہیں تلوار سے خون ٹپک رہا ہے تو پوچھا بی بی نے علی کیا لے کر آئے ہو؟ دنیا والے غنیمت لے کر جا رہی ہے سب کچھ ہے تو علی کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا لے کر آئے. وہ یہ چیزیں مادے میں نہیں آپ اس کو سمیٹ سکتے. رضا الہی مادے میں نظر نہیں آئے گا, رضا الہی عمل صالح میں نظر آتا ہے. انسان کا عمل کیسا ہے وہاں نظر آئے گی. اب یہ معرفت جو ہے خدا شناسی کی کہ خدا نزدیک کیا ہے, خدا ہمارے لیے کیا ہے, خدا کو ہم اپنی زندگی میں کہاں دیکھتے ہیں, خوب یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے. بی بی کی زندگی میں سے اول سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں صرف خدا کے کچھ اور نہیں ہے, صرف خدا ہے. اور آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ جب شادی ہو رہی ہے کس سادگی سے ہو رہی ہے, کیا لے کر آئی ہیں وہ اپنے گھر سے, کیا دیا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو. سید الانبیاء, اللہ کی وہ مخلوق جو سب سے افضل ہے, خیر البشر ہے, کائنات انہی کے صدقے میں ہے, لیکن اپنی بیٹی کو کیا دیا انہوں نے؟ مگر کیا دے نہیں سکتے تھے؟ نہیں, کیونکہ اس طرح زندگی ظاہری گزارنی ہے تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں. نہیں, کم سے کم جو زندگی, اور یہی مشعل راہ ہے. بی بی کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری شادیوں میں صرف حدیث قصہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ان سے تعلق رکھتی ہو. نہیں, اصل تو یہ ہے کہ وہ شادیاں ویسی ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز معصیت نہ ہو. خدا شناسی کیا ہے کہ وہ کام نہ کروں جس سے خدا ناراض ہو, وہ معصیت ہے. وہ ہماری محفلوں میں, ہماری شادیوں میں, ہماری چیزوں میں نہ ہو. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب گھر ایسا تربیت یافتہ ہوگا جو گھر اس گھر کو رول ماڈل مانتا ہوگا. صرف مجلسوں میں اہل بیت کو ماننا کمال تھوڑی ہے. آپ کچھ اور ہوتے تو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے, اب آپ یہاں محلے میں شیعہ ہیں تو آپ سنی ہیں, جو بھی ہیں بہرحال اب آپ کی مجبوری ہے یا جو بھی کہہ لیں, بہرحال محبت ہے, لیکن آپ کہیں اور ہوتے تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے. اصل تو یہ ہے کہ آپ کا گھر میں یہ لوگ کہاں ہیں, آپ کے گھر کے اعمال میں یہ کہاں ہے. اب یہاں بی بی کی عبادت دیکھیں کہ پروردگار اپنے ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کیسے عبادت کر رہی ہے. اب یہ ہمارے گھر میں عبادت ویسی ہے کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر عبادت ویسی ہے, یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کو پہلے کرے؟ یا حجاب دیکھیں کہ جب ایک نابینا گھر کے اندر آتا ہے تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں چادر پر پہن لوں, تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تو نابینا ہے بیٹا. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا, میں تو دیکھ سکتی ہوں. خود کیا یہ محرم نامحرم کا فرق آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی بچی جب 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے لیے محرم کون ہے؟
کزن تمہارے لیے نامحرم ہے، یہ ساری چیزیں نامحرم ہیں معاشرہ. اور اس سے بڑھ کر آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل. جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. آپ جو دل چاہے دیکھیں، جس سے چاہے رابطہ کریں، حرام حلال ہو گیا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. انسان اپنے ظاہر کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، خوب زینت خاتون کی اس کے محرم کے لیے ہے. ایک خاتون کی زینت اس کے صرف شوہر کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. حتیٰ جوتوں کے چلنے کی آواز سے لے کر، خوشبو سے لے کر، اگر کوئی اور شخص کھنچتا ہے تو اس نے گناہ اور معصیت کی ہے. تو کیا یہ معاشرے کے اندر ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنی چیزوں کی، یا نہیں؟